بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ طلباء خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ پاکستان آج کے لیکچر میں ہم چند بنیادی باتیں پڑھیں گے کہ 1765 میں بنگال کی حکومت کا فرمان، مسلمانوں سے نفرت کے اسباب، مسلمانوں کو مفلس بنانے کی کوشش، جاہل بنانے کی کوشش، مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کر دینا، مذہب اسلام پر حملے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 17ویں صدی کے آغاز میں ایسٹ انڈیا کمپنی برطانیہ سے ہندوستان کے اندر تجارت کرنے کے لیے آئی اور اس نے آہستہ آہستہ اپنا اثر و رسوخ جمانا شروع کر دیا۔ آخر کار 1765 کے اندر مغل بادشاہ عالم نے دیوانی اختیارات بنگال، بہار اور اڑیسہ میں انگریزوں کے حوالے کر دیے۔ انگریزوں کو خود مختار بنا دیا اس بات کا کہ وہ ان 3 علاقوں کے اندر اپنی طرف سے نظم و ضبط قائم کریں گے، لیکن پیسے اور جتنے ٹیکس وغیرہ ہیں وہ حکومت کو ادا کرتے رہیں گے۔ لیکن انگریزوں نے شاطرانہ چال چلتے ہوئے بنگال کے اندر میر جعفر جیسے افراد کو پیدا کیا اور نواب سراج الدولہ کو، جو بنگال کا نواب تھا، اسے شکست دی۔ اسے شکست دے کر بنگال پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ تھا بنگال کی حکومت کا فرمان، اور اس کے بعد انہوں نے علاقے فتح کرنے شروع کر دیے اور یہاں تک کہ دلی تک پہنچ گئے۔ دوسری چیز، مسلمانوں سے نفرت کے اسباب۔ انگریز جب برِ صغیر میں آئے تو اس وقت مسلمانوں کی برِ صغیر پر حکومت تھی اور تقریباً 800-900 سال کے قریب مسلمانوں نے برِ صغیر پر حکومت کی۔ لیکن انگریزوں کے آنے کے بعد جب انہوں نے شاطرانہ چالیں چل کر تجارت شروع کی اور وہاں کے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا، تو مسلمان حکمرانوں نے انگریزوں کی خیر خبر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب مسلمانوں کی حکومت برِ صغیر پر، انگریزوں کی حکومت برِ صغیر پر قائم ہو گئی، تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے اور انہوں نے مسلمانوں سے حد سے زیادہ نفرت کی۔ اب اس نفرت کے کیا اسباب تھے؟ ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ پہلا ہے صلیبی جنگیں۔ صلیبی جنگیں یہ ہوئیں کہ 11ویں صدی عیسوی کے اندر بیت المقدس پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد سے تقریباً 100 سال تک مسلمانوں اور عیسائیوں کی صلیبی جنگیں جاری رہیں، اور آخر کار مسلمانوں نے 12ویں صدی کے اندر بیت المقدس انگریزوں سے اور عیسائیوں سے چھین لیا اور آزاد کروا لیا، اور یہ اس وقت سے عیسائیوں کے اندر اور انگریزوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں نفرت پائی جاتی تھی، اور یہ نفرت موروثی تھی، یعنی باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، یہ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہ گیا۔ اسی وجہ سے انگریزوں کو اور عیسائیوں کو مسلمانوں سے حد سے زیادہ نفرت تھی۔ دوسری وجہ، حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی۔ انہوں نے برِ صغیر کے اندر 2 قومیں آباد تھیں، ایک مسلم اور ایک ہندو۔ جب انگریز برِ صغیر میں آئے تو اس وقت مسلمان برِ صغیر کے حاکم تھے اور ہندو محکوم تھے، تو انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی۔ اب انگریزوں کو ہندوؤں سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے کہ انگریز جانتا تھا کہ ہندو پہلے بھی محکوم تھا، اب بھی محکوم ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن مسلمان جو پہلے حاکم تھا اب محکوم بن گیا ہے، یہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکے گا، لامحالہ یہ جنگ لڑے گا اور آزادی کے لیے جدوجہد کرے گا۔ اسی وجہ سے انگریزوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں حد سے زیادہ نفرت پائی جاتی تھی۔
تیسری وجہ، مسلمان قوم ہر اعتبار سے ان کے مد مقابل تھے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو دشمنی اور بغض حد سے زیادہ اس سے ہوتا ہے جو اس کا مد مقابل ہو، جو اس سے ہیچ ہو اس سے اسے اتنی زیادہ دشمنی نہیں ہوتی جتنی اپنے مد مقابل سے ہوتی ہے۔ انگریز کے مسلمان مد مقابل تھے، سیاسی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، تجارتی اعتبار سے بھی، ثقافتی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اور تعلیم کے اعتبار سے بھی یہ مسلمان انگریزوں کے مد مقابل تھے۔ اسی وجہ سے انگریزوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں حد سے زیادہ نفرت پائی جاتی تھی۔ یہ چند ایک اسباب ہے۔ اس کے بعد جب انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے مسلمانوں کو مفلس بنانے کی کوشش کی، یعنی ان سے مسلمانوں کے بارے میں انگریزوں کی اور عیسائیوں کی یہ کوشش تھی کہ ہندوستان کا سب سے غریب طبقہ مسلمان ہو۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ استمراری بندوبست یہ کیا کہ انہوں نے ایک سوچی سمجھی لائے عمل کے تحت مسلمانوں کو اور ان کے کاروبار کو بند کرنا شروع کر دیا، انہیں کاروباری طور پر نقصان پہنچانا شروع کر دیا، اور یہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے چلے گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر حد سے زیادہ افلاس پھیل گیا۔ دوسری چیز، صنعت و حرفت کی تباہی۔ جب انگریز برِ صغیر میں آیا تو اس وقت صنعت کاری کے اندر اور حرفت کے اندر مسلمان پہلے نمبر پہ تھے۔ بنگال کا ریشم اور وہاں کے ململ کے کپڑے پوری دنیا کے اندر مشہور تھے، اور اسی طرح دوسری چیزیں، ہندوستان کے جولاہے، ہندوستان کی کپاس سے بننے والے کپڑے اور دوسرے برتن، یہ تمام دنیا میں مشہور تھے، لیکن انگریزوں نے مسلمانوں کو دبانا شروع کر دیا۔ جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت انگریزوں نے مسلمانوں کو زبردستی اپنے لیے کام نکلوائے اور آخر تنگ آ کر مسلمانوں نے اپنی حرفت کو خیر آباد کر دیا۔ تیسری بات، ملازمتوں سے محرومی۔ انگریز حکومت کے قائم ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو ملازمتوں سے محروم رکھا گیا۔ انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان کی فوج کے اندر اکثریت مسلمانوں کی تھی، اس لیے کہ ہندو ڈر پھوک ہے، لیکن مسلمان نڈر، بہادر اور دلیر ہے، تو اسی وجہ سے فوج کے اندر اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ انگریز نے آنے کے بعد فوری بعد مسلمانوں کو برطرف کر دیا اور ہندوؤں کو فوج کے اندر بھرتی کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مفلس ہو گئی، بے روزگاری کا شکار ہو گئی، اور اسی طرح دوسرے عہدوں کے اندر اور دوسرے سرکاری مناصب کے اندر بھی انگریزوں نے مسلمانوں کے لیے ملازمت کے دروازے بند کر دیے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے اندر انگریز کے دور میں حد سے زیادہ افلاس پھیل گیا، حد سے زیادہ غربت پھیل گئی۔ تیسری ان کی کوشش کیا تھی؟ تیسری انگریزوں کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو جاہل بنایا جائے، مسلمانوں کو علم سے دور کر دیا جائے۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تاریخ کو مرتب کرنے والے اور علم کے اندر سب سے زیادہ ماہر مسلمان تھے، مسلمانوں سے زیادہ کوئی ماہر نہیں تھا۔ انگریز بھی 15ویں صدی تک بالکل جاہل رہے، ان کے اندر تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پوپ لوگوں کی، ان کے پاپاؤں کی ان کے اوپر حکومت تھی، اگر کوئی شخص تعلیم کا نام لیتا تو اسے قتل کر دیا جاتا، لیکن انگریزوں نے اندلس کے اندر، اسپین کے اندر جا کر مسلمانوں سے علم حاصل کیا اور اسی علم کو چوری کر کے اپنے یورپ میں لے گئے، اور اس طرح انگریزوں نے علم کے اندر ترقی کی۔ اب انگریزوں کی یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کو کسی طرح جاہل بنایا جائے، اس کے لیے انہوں نے اوقاف کو ضبط کر لیا۔ اوقاف کیا تھے؟ انگریز کے آنے سے پہلے پورے برِ صغیر کے اندر تعلیم کا ایک جال بچھا ہوا تھا، تعلیمی نظام تھا جس کے لیے لوگ وقف تھے،
ٹیچرز اور طلباء دونوں فری میں پڑھتے تھے، ٹیچروں کو تنخواہیں ملتی تھیں اور طلباء فری میں پڑھتے تھے، طلباء کے لیے کوئی فیسیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن انگریز نے آنے کے بعد ان اوقاف کو ضبط کر لیا، اور ضبط کرنے کے بعد تعلیمی نظام کو چینج کر دیا، اور جتنے بھی چندے وغیرہ تھے، جتنے بھی فنڈز تھے، ان سب کو ضبط کر لیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو علم کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ دوسری چیز، مدارس کا خاتمہ۔ حقیقت میں مسلمان اس وقت تک حقیقی مسلمان رہتا ہے جب تک اپنے دین سے، قرآن حدیث سے وابستہ رہتا ہے۔ جیسے ہی مسلمان قرآن و حدیث سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے اندر اسلام نکلتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر کفر کے اندھیرے چھاتے چلے جاتے ہیں اور قرآن و حدیث کا نور نکلتا چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انگریز نے آنے کے بعد مسلمانوں کے مدارس کو بند کر دیا، قرآن مجید کے مکتب بند کر دیے، احادیث کے مکتب بند کر دیے، تاکہ مسلمان اپنے دین سے دور ہو جائیں۔ جب یہ دین سے دور ہو جائیں گے تو اس وقت ان کے اندر جو جذبہ آزادی ہے، جو دین کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تیسری کوشش، عربی اور فارسی زبانوں کی تعلیم کو ختم کرنا۔ انگریز کے آنے سے پہلے برِ صغیر کے اندر سرکاری طور پر فارسی اور عربی زبانیں بولی جاتی تھیں، اور مسلمانوں کی جتنے بھی ورثے کے اندر کتابیں تھیں وہ تمام کی تمام فارسی میں تھیں یا عربی میں تھیں۔ اب انگریز نے مسلمانوں کو اپنے آباء و اجداد کے علم سے محروم کرنے کے لیے فارسی اور عربی زبان پر بین لگا دیا اور انگریزی زبان کو نافذ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمان فارسی اور عربی کو نہیں جان سکیں گے، فارسی اور عربی سے ناواقف ہو جائیں گے، نابلد ہو جائیں گے، تو یہ اپنے آباء و اجداد کے علم سے محروم ہو جائیں گے، اپنے آباء و اجداد کی علم کو پاتے ہوئے بھی ان سے نفع حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اسی وجہ سے انگریز نے عربی اور فارسی زبانوں کی تعلیم کو ختم کر دیا۔ چوتھی چیز، مغربی تعلیم کا اجرا۔ انگریز نے برِ صغیر میں آنے کے بعد مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو یکسر بدل کر یورپی نظام اور اپنا لایا ہوا نظام، ایسا نظام جس کے ذریعے برِ صغیر کے لوگوں کو غلام بنایا جا سکے اور ان کی ذہنیت کو تبدیل کیا جا سکے، وہ نافذ کر دیا۔ لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ ہم لوگ برِ صغیر کے اندر ایسا نظام لے کر آ رہے ہیں جو نظام سوائے کلرکوں کے اور کوئی لوگ پیدا نہیں کر سکے گا۔ اور پھر ایک جگہ کہا تھا کہ ہم ایسا نظام لے کر آ رہے ہیں اور ایسا نظام ہم نے نافذ کیا ہے برِ صغیر کے اندر کہ جس کی وجہ سے برِ صغیر کے لوگ رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن ذہنیت کے اعتبار سے وہ انگریز ہوں گے۔ اسی وجہ سے تاکہ یہ اپنے آباء و اجداد سے محروم رہ جائیں اور ان کے علم سے محروم رہ جائیں اور اپنے آزادی کو بھلا دیں، تو انہوں نے مغربی تعلیم کا اجرا کیا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، جب مغربی تعلیم کا اجرا کیا تو علماء کرام نے، مسلمانوں نے فتوے دیے۔ کس بات پر فتوے دیے؟ کہ مغربی تعلیم حاصل نہ کی جائے، اگر کی تو یہ کفر ہوگا۔ لیکن انگریز نے اس میں چال چلی، وہ چال یہ چلی اور اس نے کہا کہ یہ علم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ جب یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا کہ ہمارے علماء اور مسلمانوں کے بڑے لیڈر مغرب کے علم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو مسلمانوں کے اندر اپنے لیڈروں کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی، انتشار پیدا ہو گیا۔ مسلمان اپنے لیڈروں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے اکابر سے کٹ گئے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں تھی۔ حقیقت میں مسلمانوں کے اندر وسعت ظرفی تھی۔ مسلمان نے جس طرح اپنے علم کی حفاظت کی، اپنے علم کو حاصل کیا، اسی طرح مسلمانوں نے اغیار کے علم کو بھی حاصل کیا۔ لیکن اس وقت برِ صغیر کے اکابر نے مغربی تعلیم کی جس بنیاد پر مخالفت کی تھی، وہ بنیاد یہ تھی کہ اس کے پیچھے آنے والا گن تھا،
اس کے پیچھے آنے والی ایک لائی سوچی سمجھی فکر تھی اور ایک ان کا مشن تھا۔ اس مشن کو ناکام بنانے کے لیے مسلمانوں کے لیڈروں نے انگریزی تعلیم سے اور مغربی تعلیم سے دور رہنے کا مشورہ دیا، اور اس کے بعد سر سید احمد خان آئے۔ سر سید احمد خان نے محسوس کیا کہ اب ہم مغربی تعلیم سے ہم زیادہ عرصہ دور نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے مغربی تعلیم کو چھان بین کر علی گڑھ کالج کے اندر اور اپنا نصاب تیار کیا اور مسلمانوں کو وہ تعلیم دینا شروع کی تاکہ مسلمان تنزلی سے ترقی کی طرف آ جائیں، جہالت سے علم کی طرف آ جائیں۔ پانچویں چیز، اپنے ماضی سے کاٹ دینا، یعنی انگریزوں نے مسلمانوں کو جاہل بنانے کی اس لیے بھی کوشش کی تاکہ یہ اپنے ماضی سے کٹ جائیں۔ جب انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا ماضی کتنا روشن تھا تو یہ اپنے ماضی کی طرف اور اپنی آزادی کی طرف ہرگز قدم نہیں اٹھائیں گے، آزادی کے لیے ہرگز یہ جدوجہد نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے انگریز نے مسلمانوں کو جاہل بنانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد تاریخ کو مسخ کر دینا۔ انگریز نے آنے کے بعد مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کر دیا۔ انگریز اور مسلمان ان دونوں کی تاریخ لکھنے کے الگ الگ مقاصد تھے۔ مسلمان تاریخ اس لیے لکھتے آئے تھے کہ یہ ایک حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں، ماضی کی حقیقی باتیں ہیں، اور ان کو موجودہ حالات کے سامنے، موجودہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ لیکن انگریز نے ہسٹری کو اور تاریخ کو اس وجہ سے فالو کیا اور اس وجہ سے آگے بڑھایا تاکہ اپنی سیاست چلا سکے۔ حقائق کو اس نے یکسر تبدیل کر دیا، ہر چیز کو اس نے مسخ کر دیا اور مسلمانوں کو آپس میں دشمن بنا دیا، ان کے خاندانوں کو آپس میں لڑوا دیا اور ان کے اندر تفرقے پیدا کروا دیے۔ یہ مسلمانوں کے درمیان اس نے تاریخ کو مسخ کرنے کی وجہ سے کیا، اور اس نے مسلمان اور سکھوں کے درمیان بھی لڑائی کروائی۔ وہ اس طرح کہ سکھ اور مسلمان امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن انگریز نے سکھوں کو باور کروایا اور یہ بتایا کہ مسلمانوں کے آباء و اجداد نے تمہارے آباء و اجداد پر حد سے زیادہ ظلم و ستم کیے تھے، جس کی وجہ سے سکھ اور مسلمان آپس میں دشمن ہو گئے۔ اور اسی طرح انگریزوں نے راجپوتوں کے دلوں کے اندر بھی مسلمانوں کی نفرت پیدا کر دی، اور اسی طرح مرہٹوں کے درمیان بھی، مرہٹوں کے اندر بھی مسلمانوں کی نفرت پیدا کر دی۔ غرض ہندوستان کی جتنی قومیں تھیں ان کے اندر مسلمانوں کی نفرت کو پیدا کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ دوبارہ اقتدار پر نہ آ جائیں، انہیں آپس میں ہی لڑوا دیا جائے، ان کا ایک دشمن نہ ہو بلکہ بیک وقت 10 سینکڑوں دشمن بن جائیں۔ اس وجہ سے انگریز نے مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کر دیا۔ پانچویں چیز، مذہب اسلام پر حملہ۔ انگریز نے آنے کے بعد مسلمانوں کے اسلام پر بھی حملہ کرنے شروع کر دیے، اس لیے کہ مسلمان جنگ آزادی کے بعد جب یکسو ہو گئے، نا امید ہو گئے، تو مسلمان رہنماؤں نے مسلمانوں کو مذہب کی طرف لانے کی کوشش کی۔ جب مذہب کی طرف لانے کی کوشش کی تو انگریزوں نے مستشرقین کو پیدا کیا کہ وہ مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں اور مسلمانوں کے نبی کے بارے میں، مسلمانوں کے احادیث اور قرآن کے بارے میں اعتراضات کریں۔ بے بنیاد انہوں نے اعتراضات کیے تاکہ یہ مسلمان اپنے قرآن اور حدیث سے بدظن ہو جائیں۔ اسی وجہ سے انگریز نے برِ صغیر کے اندر عیسائی لابی لے کر آئے اور عیسائی پادری لے کر آئے، جنہوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہندوؤں کے بھی ایک فکر پیدا ہوئی کہ ہم بھی حق پر ہیں اور ہم مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں۔ حالانکہ 1000 سال تک ہندو نے کبھی مسلمان کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا تھا۔ مسلمان بھی انگریز کی تھپکی دینے کی وجہ سے، ہندو بھی انگریز کی تھپکی دینے کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ کرنے پر تیار ہو گئے۔ اس طرح ہر فرقے کو انگریز نے پیدا کیا، اور ساتھ ساتھ انگریز نے جذبہ جہاد کو
ختم کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا، جس نے آ کر مسلمانوں کو بتایا کہ انگریز کے دور میں جہاد منسوخ ہو چکا ہے، اب جہاد کا حکم باقی نہیں رہا، حالانکہ آپ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ جہاد یہ قیامت تک باقی رہے گا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے مسلمانوں کو کہا کہ انگریزوں کے ساتھ جہاد لڑنا یہ کفر ہے، اور اس طرح کی باتیں کی اور مسلمانوں کو اپنے مذہب اسلام سے دور کر دیا۔ پہلی بات 1765 میں بنگال کی حکومت کا فرمان، دوسری بات مسلمانوں سے نفرت کے اسباب، تیسری بات مسلمانوں کو مفلس بنانے کی کوشش، چوتھی بات جاہل بنانے کی کوشش، پانچویں بات تاریخ کو مسخ کر دینا، چھٹی بات مذہب اسلام پر حملے۔ یہ تمام طلباء اس پورے چیپٹر کو، ان 6 باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یہ بہت ہی اہم سوال ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔